اس چیز ایک چیز لے لے خواہش نبوی، اور اپنا جو میرا شعبہ ہے اس میں رسول اللہ کی خواہش کو اگر میں سیکھتا جاؤں. سبحان اللہ. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر ہم رسول اللہ کی خواہش پر عمل کرنا شروع کر دیں، یہ سیکھنا شروع کر دیں کہ رسول اللہ کی خواہش کیا تھی، میرے خیال میں معاشرہ میں ایک انقلاب آئے ہیں، معاشرہ کامیاب ہو جائے گا، لوگ ہمارے معاشرے کی مثالیں دیا کریں گے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت ہے. ایک آدمی نے کسی کو تھپڑ مارا اور ایسا زوردار تھپڑ مارا کہ اس کے چہرے پہ ہڈی کا زخم آیا، ہڈی ٹوٹ گئی. تو جس نے مارا تھا اس کو احساس ہوا، وہ اگلے دن آ گیا معافی مانگنے کے لیے، مجھ سے غلطی ہوئی ہے. اب یہ بھی میرے نبی کی خواہش کیا تھی کہ اگر مجھ سے غلطی ہو جائے تو مجھے کیا کرنا ہے، یہ بھی سیکھنا ہے. تو اس کے دل میں آ گیا کہ مجھے معافی مانگنی ہے، میرے سے غلطی ہوئی ہے. پھر خواہش کیا ہے، پھر کیا چاہتا ہے کہ جو اس کا قصاص بنتا ہے وہ قصاص دے، اس کی وہ جتنی بھی بنتا ہے، ایک دانت ٹوٹا ہے تو اس کا قصاص ہے، اس کی ایک مقدار ہے جو شریعت نے بتائی. ہڈی ٹوٹی ہے تو کتنی ٹوٹی ہے، اس کی ایک مقدار ہے جو تاوان دینا پڑتا. وہ لے کر آ گیا، معافی مانگی، اس سے معذرت کی، لیکن اس نے معاف نہ کیا. کہتا نہیں. اگلے دن کہتا نہیں، معافی کی بات نہیں ہے، یعنی وہ معافی مانگ رہا ہے اور دیت دے رہا ہے، لیکن وہ معاف کرنے والا کہتا ہے معافی ہے لیکن دیت نہیں دو. پھر دوسرے دن بھی آ گیا، پھر تیسرے دن بھی وہی شخص آیا، لیکن وہ دیت نہیں لے رہا، کچھ بھی نہیں لے رہا. اس نے آخرکار پوچھا کہ یار کیا وجہ ہے، یہ شرعی اصول ہے، میں دینا چاہ رہا ہوں، میں معافی مانگنا چاہ رہا ہوں، آپ یہ مجھ سے کیوں نہیں لے رہے ہو؟ وہ کہتا ہے اس لیے کہ میں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اگر تمہیں کوئی تکلیف دے دے اور تم اس کو معاف کر دو تو جب سے تم پیدا ہوئے ہو اس وقت سے لے کر معافی دینے والے دن تک درمیان میں جو گناہ تو اس سے ہوا سب معاف ہو جائے. تو میں نے تو رسول اللہ سے یہ سنا ہے، تو اس لیے اگر میں آپ سے یہ صلہ لے کر معاف کروں تو پھر مجھے یہ فضیلت نہیں ملے گی. میرے نبی کی خواہش ہے کہ معاف کر دو، میں معاف کرتا ہوں، میں معاف کرتا ہوں، تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کے پھر پچھلے سارے گناہ بھی معاف کر دے گا. تو یہ کیا چیز تھی، یہ کس نے اس کو ابھارا؟ ایک اور امام شرانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، ہمارے تابعین بزرگ میں سے، 30 سال تک وہ اس غم میں رہے کہ پڑوسی کی دیوار، وہ پرانے دور میں کرتے تھے نا، مٹی سے ہاتھوں کو صاف کرتے تھے، دھوتے تھے، ہاتھ خراب ہوئے پڑوسی کی دیوار سے ہاتھ مار کے صاف کیا. 30 سال تک وہ اس غم میں رہا کہ میرے نبی نے پڑوسی کے حقوق بتائے تھے، میں نے اس کی اجازت کے بغیر دیوار کیوں استعمال کی اور دیوار کی مٹی ہاتھ دھونے کے لیے کیوں استعمال کی. 30 سال تک وہ اس غم میں رہا. بتاؤ جو 30 سال تک اس غم میں رہے وہ کسی اور کو تکلیف دے گا؟ بتاؤ جس نے منہ پہ مار کر اس کا منہ توڑا تھا اور اس نے بغیر وجہ کے، بلا وجہ، بغیر کسی صلہ کے اس نے بلا وجہ معاف کر دیا صرف رسول اللہ کی خواہش کی وجہ سے. بتاؤ جس کو معاف کیا اس کے اندر دوبارہ کسی کو تکلیف دینے کی ہمت رہے گی؟ میرے خیال سے وہ مرتے دم تک وہ اس غم میں رہے گا کہ میں کتنے کمال والے شخص کو تکلیف دے بیٹھا. تو اس لیے اگر آپ کمال والا بننا چاہتی ہیں تو رسول اللہ کی خواہش کو سیکھیں. میں جس مقام میں ہوں، میں جس جگہ پہ ہوں، میرے رسول کی خواہش کیا ہے، مجھے یہاں کیا کرنا ہے.